ونڈ ٹربائن مشینیں ایک دن میں کئی درجنوں گھروں کو بجلی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پورا نظام کیسے کام کرتا ہے، اور اگر ہوا بہت تیز چلے تو کیا یہ پیداوار بڑھا دیتی ہے یا رک جاتی ہے؟ تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ 1887 میں انسان نے پہلی بار ہوا کی مدد سے بجلی پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن اس ٹیکنالوجی کو بہتر اور قابل اعتماد اور معاشی طور پر وائبل کرنے میں ایک وقت صرف ہوا۔ آج دنیا کے مختلف ممالک میں یہ ایک اہم صاف توانائی یعنی کہ گرین انرجی کا ذریعہ بن چکی ہے۔ ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے لیے سب سے مؤثر مقام وہ ہیں جہاں ہوا تیز، مستحکم اور مسلسل چلتی ہو۔ پاکستان میں خصوصاً جنوبی حصے جیسا کہ صوبہ سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی میں یہ مواقع بہترین پائے جاتے ہیں۔ ہر ونڈ ٹربائن میں عام طور پر 3 بڑے بلیڈ ہوتے ہیں جو ہوائی جہاز کے پروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ان بلیڈز کی لمبائی 35 سے 60 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ یہ بلیڈ کم سے کم 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار والی ہوا سے گھومنا شروع کرتے ہیں، اور جب ہوا کی رفتار بڑھ کر 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کے پاس ہو جائے تو ونڈ ٹربائن بہترین کارکردگی دکھاتی ہے۔ لیکن اگر ہوا کی رفتار 80 سے 90 کلومیٹر کی سے تجاوز کر جائے تو اس کا حفاظتی سسٹم خود بخود ان کو بند کر دیتا ہے اور بلیڈ رک جاتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ بلیڈ ایک گیئر باکس سے جڑے ہوتے ہیں جو بلیڈ کی گھومنے کی رفتار کو بڑھا کر تقریباً 1500 چکر فی منٹ یعنی ریولیوشن پر منٹ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ رفتار ایک جنریٹر کو گھماتی ہے جو کہ حرکت کی توانائی ہے، کائنیٹک انرجی کو برقی توانائی یعنی الیکٹریسٹی بجلی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ٹاور کے اندر ایک ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے جو پیدا ہونے والی بجلی کا وولٹیج بڑھاتا ہے تقریباً 20,000 وولٹ تک۔ پھر یہ بجلی زیر زمین یا زیر سمندر بچھائی گئی تاروں کے ذریعے سب اسٹیشن تک جاتی ہے جہاں سے اسے مزید وولٹیج دے کر نیشنل گرڈ سسٹم سے جوڑا جاتا ہے جو پھر ہمارے گھروں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں ونڈ انرجی کا حال اور اس کے مستقبل کے بارے میں۔ پاکستان کی ونڈ انرجی کی تنصیب شدہ صلاحیت تقریباً 1845 میگا واٹ جو کہ 36 آپریٹنگ منصوبوں سے حاصل کی گئی ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں خصوصاً جھمبر، کھارو ونڈ کوریڈور میں ہوا کی طاقت کی وجہ سے بہت حد تک کام کر رہی ہے، اور اس کے مزید بھی ممکنات وہاں پر موجود ہیں۔ میزانی اندازے کے مطابق اس علاقے میں تقریباً 50,000 میگا واٹ کی صلاحیت موجود ہے۔ حکومت کا ہدف ہے کہ 2030 تک رینیویبل توانائی کا حصہ تقریباً 60% تک لے جایا جائے۔ تاہم ابھی بھی کئی چیلنجز موجود ہیں جیسے کہ گرڈ کی کیبلنگ کرنا، ٹرانسمیشن لائنز کی کمزوری اور منصوبوں کی طوالت وغیرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ونڈ انرجی کو کیسے بڑھایا جائے، تو اس میں مختلف سجیشن شامل ہیں جیسے کہ ٹرانسمیشن اور گرڈ کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا، پالیسی اور مالی تعاون کو مضبوط کرنا یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ کولیبوریشنز قائم کرنا،
نئے علاقوں میں ونڈ پارک قائم کرنا، جیسے کہ بلوچستان، شمال مغربی علاقوں میں بھی ہوا کے ممکنات موجود ہیں، تو ان علاقوں کے لیے جو کہ سمندر کے قریب ہیں وہاں پر نئے ونڈ ٹربائن لگانا، ٹیکنالوجی اور مینٹیننس کو بہتر کرنا، جو موجودہ آپ کے پاس جنریٹر سسٹم اور گیئر باکسز ہیں ان کی ٹیکنالوجی کو جدید کرنا اس میں شامل ہے۔ اس میں کچھ مسائل ہیں جس کے اندر ماحولیاتی اور سماجی روابط بھی شامل ہیں، جیسے کہ ونڈ پارک بنانے سے قبل ماحولیات، جنگلات اور پرندے اور مقامی آبادی کے مسائل کا جائزہ لینا بہت ہی ضروری ہے۔ مقامی کمیونٹیز کو منصوبوں کا حصہ بنایا جائے تاکہ لوکل کمیونٹیز میں مزاحمت پیدا نہ ہو اور اس کے فوائد زیادہ ہوں۔ اس کے علاوہ ہائبرڈ نظام اور سٹوریج کے ساتھ اشتراک پیدا کرنا بھی ایک مستقبل کا بہترین لائحہ عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس ساری ڈسکشن سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ونڈ ٹربائن صاف توانائی کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں، خصوصاً پاکستان کے ساحلی علاقوں میں جہاں ہوا کے ممکنات بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف ممکنات کافی نہیں ہیں۔ ہمیں منصوبہ بندی، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، گرڈ انفراسٹرکچر اور پالیسی کے اندر ربط پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سب ٹھیک طرح سے ہو جائیں تو پاکستان بہت جلد اپنی توانائی کا ایک بڑا حصہ ہوا سے پیدا کرے گا، اور اس طرح ماحولیاتی تبدیلی اور توانائی خامیوں اور درآمدی ایندھن پر بھی ہمارا انحصار کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔